الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم نے اپنے لاریب کلام چھٹے پارے میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے بازوؤں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں کے اوپر پاؤں دھو لیا کرو۔ تو یہ یعنی 4 فرائض کے بارے میں چہرہ دھونا، بازو دھونا، کونیوں سے سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت، یہ پہلے وضو کے فرائض میں ہم نے ذکر کیا۔ یہ برکت کے لیے ہم نے آیت کریمہ پڑھی۔ تو یہ میں آج چونکہ یہ سردی کا موسم آ چکا ہے تو کچھ دوست نمازی حضرات جو شریعت نے ہمیں رعایت دی ہے موضوع کے بارے میں، تو اس کے بارے میں کچھ عرض کریں، کیونکہ جو بھی ہم شریعت میں کام کرتے ہیں اس کے متعلق نالج ہوگا تو ہم صحیح طور پہ اس پہ عمل کر سکیں گے۔ تو کچھ برکت کے لیے پہلے احادیث مبارکہ سن لیتے ہیں کہ امام احمد نے اور ابو داود میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پہ مسح فرمایا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا، نہیں، تو بولا ہے، رب ذوالجلال کا ایسے ہی حکم ہے۔ تو دارقطنی میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہوتے تو آپ مسافر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 3 رات یعنی مسح کرنے کی اجازت فرمائی، اور مقیم جو ہے اس کو 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے مقیم کے لیے اور 72 گھنٹے مسافر کے لیے، جب وہ طہارت کی حالت میں موزہ پہنے۔ تو ترمذی اور نسائی وغیرہ میں بھی یہ صفوان بن عسال رضی اللہ سے روایت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے تو آپ 3 دن رات یعنی 72 گھنٹے 3 دن رات آپ موزے نہ اتارتے، اور یہ حکم بھی یہی دیتے ما سوائے جنابت کے، یعنی جب جنابت وغیرہ ہوگی تو پھر موزے اتار کے غسل کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح آگے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ابو داود میں ہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کو ہم عقل کے مطابق یا اپنی رائے سے استعمال کریں تو ایسا نہیں، کیونکہ عقل تو یہ عام طور پہ تقاضا کرتی ہے کہ مسح موضوعوں کے اوپر کی بجائے نیچے کیا جاتا، لیکن ہم اپنی رائے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور یہیں پہ ایک فارسی کا شعر سن لیتے ہیں، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ حسبی اللہ گو کہ واللہ ہم کفا، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان عالی شان آ جائے، حکم آ جائے، تو وہاں وہ کافی ہے، ہمیں اپنی عقلوں کو قربان کر دینا چاہیے۔ تو اسی طرح یہ قرآن مجید کی چاہے وہ تفسیر ہو، چاہے احادیث مبارکہ کی وضاحت ہو، یا دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کو ہم اپنی رائے کے مطابق
اس کو ہم نہیں ڈال سکتے۔ شریعت کے مطابق جو قرآن و حدیث ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، اپنی رائے کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ مسئلہ، یہ جو ہے موضوع پہ مسح کرنے کا یہ مسئلہ جو ہے یہ رخصت ہے، یعنی یہ ہمیں رعایت دی گئی ہے اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی طرف سے۔ یہ اور یہاں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی دھوئے گا تو یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ موضوع پہ مسح کرنے کو جائز سمجھے۔ یعنی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، عقیدہ اس کو یہی ہے کہ موضوع پہ مسح یہ جائز ہے، تو اگر یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود اگر وہ ہر وقت جب وضو کرتا ہے تو وہ پاؤں دھوتا ہے تو وہ افضل ہے، وہ بہتر ہے۔ ہم اس کے بارے میں کوئی ایسا فتویٰ نہیں دے سکتے کہ وہ غلط کر رہا ہے، تو اس لیے دھونا افضل ہے، البتہ یہ رعایت ہے۔ تو اسی لیے آگے اس کی وضاحت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے جواز کے لیے جو جواز میں بکثرت حدیثیں آئی ہیں، اسی لیے یہ جو ہے نا، یہ حضرت امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اس کو جائز نہ سمجھے، یعنی موضوع پہ مسح کرنا اگر کوئی جائز نہ سمجھے تو اس کے کافر ہونے کا خدشہ ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو اسی طرح شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جو مسح کو جائز نہ مانے وہ گمراہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ اہل سنت و جماعت کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا، تفضیل الشیخین و حب الختنتین و مسح الخفین، کہ دونوں جو اکابر صحابہ ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کو افضل سمجھے، اور جو سیدنا حضرت عثمان، حضرت سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان سے محبت کرے اور موضوع پہ مسح کرے۔ یہ آپ نے علامت بتائی اہل سنت و جماعت کی۔ تو یہاں علماء کرام نے لکھا، بہار شریعت میں بھی ہے کہ یہ آپ چونکہ کوفہ میں رہائش پذیر تھے، وہاں آپ تشریف رکھتے تھے، تو آپ نے وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ نے اہل سنت و جماعت کی یعنی علامت کو بتایا، علامات کو بتایا۔ حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں، اس میں تفصیل چاہیے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے یہ موضوع پہ مسح کرنے کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس لیے کہ مجھے 40 صحابہ کرام سے موضوع پہ مسح کرنے کے جواز میں حدیثیں ملی ہیں، تو اس لیے یہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں۔ تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ جس طرح موضوع پہ مسح کرنا یہ مرد کے لیے، مسلمان کے لیے اجازت ہے، اسی طرح مسلمان عورتوں کے لیے بھی یہ اجازت ہے کہ وہ سردیاں آ جائیں تو اگر وہ وضو کر کے یعنی موزہ پہن لیتی ہیں، موزے دونوں پاؤں میں پہن لیتی ہیں، تو وہ اس کے بعد یعنی مقیم کے لیے وہی مدت جو ہے مرد کے لیے وہی عورت کے لیے ہے کہ مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں۔ اور یہاں یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو مدت ہے نا، یہ جب وہ وضو کرے گا، موزہ پہنے گا، اس وقت سے شروع نہیں ہوگی۔ یہ کب شروع ہوگی کہ وضو اس نے کیا، موزے پہن لیے، جب اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹے گا تو اس وقت مسح کی مدت شروع ہوگی۔ مثال کے طور پہ آج کی ظہر کے وقت کسی نے وضو کر کے موزے پہن لیے، اب عصر تک اس کا وضو قائم ہے، عصر کے وقت اس کا وضو ٹوٹا کسی بھی وجہ سے، تو اب اس کی جو مدت ہے نا، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں، یہ عصر سے شروع ہوگی مدت۔ یہ ظہر سے اس نے کی یعنی شروع نہیں ہوگی جس وقت اس نے وضو کر کے طہارت کی حالت میں موزہ پہن لیا،
یہ مدت کب شروع ہوگی؟ جب اس کا وضو ٹوٹے گا اس سے آگے، یعنی زور کا وضو کیا، موزے پہن لیے، عصر کے وقت اس کا یعنی وضو ٹوٹ گیا، تو اب وہ وضو کرے اور موزوں پہ مسح کر لے، تو اب سے اس کا وقت شروع ہوگا۔ مقیم جو ہے وہ کل عصر تک یعنی وہ مسح کر سکتا ہے وہ موزوں کے اوپر، اور جو مسافر ہے وہ چوتھے دن عصر تک اس طرح وہ موزوں پہ مسح کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کی یہ موزے کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ موزہ ایسا پہنے گا جس پہ اس کے ٹخنے جو ہے نا وہ ڈھکے ہوں، اور اگر اس سے ایک انگلی، فقہاء کرام نے بہار شریعت میں یہ لکھا کہ اگر ایک انگلی تھوڑی سی کم ہے تو پھر بھی گزارا ہو جائے گا، مسح ہو جائے گا۔ تو اگر موزہ پھٹا ہوا ہے تو اتنا پھٹا ہے کہ اس کے 3 انگلیاں جو ہے نا وہ چلنے سے ظاہر ہوتی ہیں، یعنی اتنا اس کی مقدار جو پاؤں ظاہر ہوتا ہے، یعنی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار وہ موزہ پھٹا ہوا ہے، چلے تو اتنی مقدار پاؤں کی ظاہر ہوتی ہے، تو وہ اس وقت بھی مسح ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے نا یہ اتنا وہ موزہ ہو جس کو پہن کے بندہ آسانی سے چل سکے، ایسا موزہ ہونا چاہیے۔ تو یہ موزہ ہوتا بھی چمڑے کا ہے جس پہ مسح ہوتا ہے۔ جو عام جرابیں پہنی جاتی ہے نا تو اس پہ مسح نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ ایک حدیث شریف ترمذی کی پیش کرتے ہیں، تو اس میں کہ جو یہ دیکھیں ترمذی شریف میں جرابوں پہ مسح جائز ہے، تو اگر وہ پوری حدیث پڑھی جائے جہاں جرابوں کا ذکر ہے وہاں یعنی وہاں ساتھ نالین کا ذکر بھی ہے، تو نالین یعنی جوتیوں پہ تو کوئی بھی مسح نہیں کرتا، تو اس لیے جرابوں پہ بھی مسح نہیں۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ صاحب ترمذی نہیں، اس کے حاشیے میں آگے جا کے اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس میں فلاں فلاں راوی جو ہے اس کے بارے میں بحث کی گئی ہے، تو لہٰذا ہم اس کو دلیل بناتے ہوئے جرابوں پہ مسح نہیں کر سکتے، اور یہی یعنی فقہ حنفیہ کا عقیدہ ہے۔ اور آگے یہ اگر یا پھر جراب اتنی موٹی ہو کہ اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے تو وہ نیچے پاؤں کے تک اس کی یعنی ٹھنڈک وغیرہ یا اس کی جو وہ اس کو پتہ نہ چلے کہ نیچے تک اس کی یعنی جو پانی تہہ تک پہنچ جائے، ایسا تو ایسی میرے خیال میں موٹی جراب تو ہوتی نہیں ہے، اس لیے چمڑے کا موزہ ہونا چاہیے۔ تو یہ مدت کی بات ہو رہی تھی، تو یہاں یہ بھی ضمن ایک مسئلہ عرض کروں کہ معذور کے احکام ہم نے یعنی پچھلی ویڈیوز میں عرض کیے ہیں، تو یہاں بھی معذور کے لیے اتنا عرض کروں کہ صحت مند کے لیے تو مسح 1 دن 1 رات مقیم کے لیے، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں مسافر کے لیے، لیکن معذور کے لیے وہی حکم ہوگا کہ 1 نماز تک یعنی وہ مسح کرے گا، دوسری نماز کے وقت اس نے دوبارہ سے مسح کرنا ہے، یعنی درمیان میں اگر اس کو یعنی وہ وضو کرنا پڑے تو 1 نماز کے وقت میں اس کو مسح 1 نماز کا وقت ہی وہ مسح کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، دوسری نماز کے وقت اس کو دوبارہ سے مسح کرنا پڑے گا۔ تو یہ معذور کے بارے میں، مزید اس کے بارے میں بہت سی وضاحتیں ہیں۔ حالت جنابت میں موزہ نہ پہنے، مسح کی مدت کے اندر ہی وہ مسح کرے آگے، یعنی یہ جو مدت ہے۔ تو یہ یہاں ایک مسئلہ اور سن لیتے ہیں کہ مسافر تھا، تو اب اس کے لیے چونکہ رعایت 3 دن 3 راتیں رعایت تھی، تو اب وہ مسافر مقیم ہو گیا، تو اگر اس کی یعنی مقیم والی عدت جو ہے وہ جو مدت ہے وہ پوری ہو گئی ہے، تو اب وہ اس کا مسح والی مدت ختم ہو جائے گی۔ اسی کے برعکس اگر کوئی مقیم تھا تو اس نے یعنی وضو کر کے موزے پہن لیے، تو ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے تو اس نے سفر شروع کر دیا، تو اب وہ سفر والا 3 دن 3 راتیں وہ جو وقفہ ہے وہ پورا کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ مسح کا طریقہ سن لیتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے کہ بندہ جب وضو کر لے دوسرا تو یہ 3 انگلیاں چھوٹیاں کھلی رکھے، کھلی رکھنا بھی سنت ہے، اور 3 انگلیوں کا پیٹ جو ہے اگر تھوڑی سی ہتھیلی بھی ساتھ مل جائے
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پہ سمجھیں کہ یہ پاؤں ہے، دائیں ہاتھ کے یعنی دائیں ہاتھ کو دائیں پاؤں کے پشت پہ رکھیں گے اور بائیں ہاتھ کو بائیں پاؤں کی پشت پہ رکھیں گے، تو جہاں سے پاؤں شروع ہوتا ہے وہاں سے اس طرح کھول کے رکھ کے اور ساتھ انگلیوں کا پیٹ آئے اور پنڈلی کی طرف کھینچ لینا ہے۔ اور اس میں یہ بھی کوئی 3 بار مسح کرنا نہیں ہے، یہ موضوع کے مسوں میں مسح کرنے میں 1 بار وہ مسح کر لے گا تو اس کا وہ پورا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ جو موضع ہے اس کو یہ جو مسح کیسے ٹوٹتا ہے، ایک تو یہ کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ جب مدت ختم ہو جائے گی پھر بھی مسح ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر پاؤں سے ایک موضع پورا اتر گیا یا آدھے سے زیادہ اتر گیا پھر بھی اب کو اس کو پاؤں دھو کے دوبارہ سے یہ موزے پہننا پڑیں گے۔ تو باقی ایک اضافی مسئلہ عرض کر دوں کہ یہ مسح میں ہی آتا ہے، اگر کوئی زخم وغیرہ ہے یا پٹی باندھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر بھی بندہ صرف وضو کرتے ہوئے مسح کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے میں اس کا وضو مانا جائے گا۔ اور مزید جس طرح اکثر میں یہ بات کرتا ہوں کہ پوری وضاحت تو یہ مختصر سے وقت پہ نہیں ہو سکتی، تو اپنے اپنے علاقہ کے علماء سے رابطہ رکھا کریں، کیونکہ علماء کی جو محفل ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھنا، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں کبھی پھر عرض کریں گے۔ تو یہ بھی میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، کئی دوست یہ کہتے ہیں نا میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیے گا، تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر اچھی لگے تو میں یہ اچھی والی بات نہیں کروں، کیونکہ دین کی بات تو ہر مسلمان کو یقیناً اچھی لگے گی، تو اس لیے مہربانی فرمائیں، یہ نیکی کی دعوت بھی نیکی ہے، تو اس لیے اس کو خود بھی سبسکرائب کریں اور آگے دوست احباب کو یہ شیئر بھی کریں، یہ کیونکہ صدقہ جاری ہے، جتنا لوگ آپ کی وجہ سے دین کو سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا یعنی حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اگر کوئی کمی بیشی ہو تو وہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔